محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم اسلامی کیلنڈر کے مطابق 7ویں مہینے ماہ رجب المرجب کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ نمبر 1، رجب کا مقام اور حرمت۔ رجب اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے ایک ہے، اور یہ 4 حرمت والے مہینوں اشہر حرم میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ترجمہ: اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ہیں: رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال حرام تھا، حتیٰ کہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ ان کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ ان مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب زیادہ دیا جاتا تھا، اور گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 12 مہینوں کا سال ہے، جن میں سے 4 حرمت والا مہینہ ہے، اور رجب ان میں سے ایک ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ رجب کو رجب المرجب، رجب الاسب یعنی رحمت بہنے والا، اور اس مہینے کو دیگر ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ نمبر 2، رجب کی فضیلت احادیث کی روشنی۔ سامعین کرام، رجب کی خاص فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی جو اسے دیگر مہینوں سے مخصوص کرے، بلکہ ان کی فضیلت صرف یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ عظیم محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب میں واضح کیا کہ رجب کی خاص فضیلت اس کے روزوں یا کسی خاص رات کی عبادت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف یا موضوع ہیں۔ البتہ عمومی طور پر حرمت والے مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے رجب اور شعبان میں برکت کی دعا مانگتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا رمضان کی تیاری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رجب کو رمضان کا پودا لگانے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں نیک اعمال کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، رجب میں مستحب اعمال عبادت کا اہتمام زیادہ۔ نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار اور توبہ کرے۔ یہ مہینہ استغفار کا بھی ہے۔ نفل روزے رجب میں رکھنا مستحب ہے، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں روزوں کا ثواب زیادہ ہے، لیکن پورا مہینہ یا مخصوص دن جیسے 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں۔ دعا اور استغفار، اللہ سے مغفرت مانگیں، کیونکہ یہ رحمت بہت بہنے کا مہینہ ہے۔ سامعین کرام، عمرہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن رجب کے مہینے میں عمرہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ نمبر 4، شب معراج اور رجب کے 27ویں رات کے بارے
عوام میں مشہور ہے کہ رجب کی 27ویں رات کو شب معراج ہے۔ واقعہ اسرا اور معراج تو یقینی ہے، سورۃ اسرا میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کوئی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ یہ 27ویں رات رجب کو ہوا۔ بعض روایات میں ربیع الاول، بعض روایت میں رمضان اور بعض دیگر مہینے کا ذکر ہے۔ لہذا 27ویں رجب کو مخصوص کر کے عبادت، جشن، چراغاں یا خاص نماز پڑھنا بدعت ہے۔ اگر کوئی عام راتوں کی طرح عبادت کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اسے شب معراج سمجھ کر خاص اہتمام نہ کرے۔ نمبر 5، بدعتوں سے اجتناب۔ محترم سامعین کرام، رجب کے مہینے کے بارے میں کچھ رسومات رائج ہیں جو بدعت ہیں، جیسے 27ویں رجب کا مخصوص روزہ یا نماز، لیلۃ الرغائب، پہلی جمعرات کی خاص نماز، خاص تسبیحات یا قربانیاں جو جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، ان سے بچیں، کیونکہ دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا گمراہی کا خاتمہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس میں گناہوں سے بچیں، اپنے لیے نیک اعمال بڑھائیں، توبہ کریں اور رمضان کی تیاری کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی برکتیں حاصل کریں اور رمضان تک پہنچیں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، ماہ رجب کو رجب الاسب بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رحمت کا بہت بہنے والا مہینہ یا رحمت کی بارش والا مہینہ۔ آج ہم اس نام کی تفصیل، اس کی وجہ تسمیہ اور اس سے متعلق اسلامی تعلیمات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، الاسب عربی زبان میں ایک لفظ ہے، لفظ اسب۔ الاسب کا مطلب ہے تیز بہنا، بارش کی طرح تیز گرنا، جیسے پانی یا رحمت کا سیلاب کی طرح بہہ جانا۔ یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں پر سباً یعنی تیز اور کثرت سے نازل ہوتی ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنی رحمت، مغفرت اور برکتیں اپنے بندوں پر بارش کی طرح بہا دیتا ہے۔ یہ رحمت کی بارش کی طرح ہے جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور استغفار مانگنے والے پر مسلسل برستی رہتی ہے۔ نمبر 2، رجب الاسب، یہ نام جاہلیت کے دور سے چلا آ رہا ہے، لیکن اسلام نے اس کی حرمت اور فضیلت کو برقرار رکھا ہے۔ عرب کے لوگ اس مہینے کو مقدس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مہینے میں رحمت برستی ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یسمى شہر رجب الاسب لأن الرحمت تصب على امتی فیہ صبا۔ رجب کو الاسب کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں میری امت پر رحمت سباً یعنی کثرت سے دی جاتی ہے۔ یہ روایت شیعہ اور سنی منابع میں مختلف درجوں سے ملی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ رجب میں اللہ کی رحمت کا خاص فیضان ہوتا ہے، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نام جاہلیت سے ہے، لیکن اسلام میں اس کی تصدیق ہوئی کہ یہ واقعی اس مہینے میں خیر و برکت اور رحمت زیادہ ہے۔ نمبر 3، دیگر ناموں سے موازنہ۔ ناظرین کرام، رجب کی کئی نام ہیں جو اس کی مختلف صفت بیان کرتے ہیں۔ رجب الاسم، کیونکہ اس میں جنگ کی آوازیں نہیں سنائی دیتی، خاموش مہینہ۔ رجب الفرد، کیونکہ یہ تنہا ہے، دیگر 3 حرمت والے مہینوں سے یہ الگ مہینہ ہے۔ رجب المرجب، یعنی تعظیم والا مہینہ۔ رجب الاسب، رحمت کی بارش والا مہینہ جو سب سے زیادہ رحمت اور مغفرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ نام
اس مہینے کی روحانیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ استغفار، توبہ اور عبادت کا خاص موسم ہے۔ رجب الاسب میں رحمت کیسے بہتی ہے؟ توبہ اور استغفار، یہ مہینہ مغفرت کا ہے۔ جو شخص اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عبادت کا ثواب، نفل روزہ اور نفل نماز اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرنے سے اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کی تیاری، رجب میں نیک اعمال کی بنیاد رکھی جائے تو شعبان میں پھل لگتے ہیں اور رمضان میں فصل کاٹی جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ رجب میں ایک دن روزہ رکھنے والے کو جنت کی نہر جو دودھ سے سفید ہے اور شہد سے میٹھی ہے، اس سے پانی پلایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا رجب کی برکت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 5، احتیاط۔ صحیح اور ضعیف روایات رجب کی خاص فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو روایتیں مشہور ہیں وہ ضعیف یا موضوع ہیں۔ البتہ حرمت والے مہینے کی وجہ سے عمومی عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ اور مہینوں سے رجب الاسب وہ مہینہ ہے جہاں اللہ کی رحمت سیلاب کی طرح بہتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم سب مل کر اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، اچھے اور نیک اعمال کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور رمضان تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ویڈیو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔